حضرت مالک بن دینار 400 سال پہلے لکھتے، کہتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، کوئی وظیفہ پڑھتا، کوئی وظیفہ پڑھتا، ایک نوجوان دیکھا ہر چکر پہ درود شریف ہی پڑھ رہا، ہر چکر پہ درود و سلام، ہر چکر پہ درود و سلام۔ فرماتے ہیں میں نے بازو تھاما، اس کے 7 چکر پورے ہوئے تو میں نے نکال لیا، میں نے کہا تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ کہنے لگا الحمدللہ، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن یاد ہے، تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا تو ہر چکر پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگا جس سے کچھ ملے وہی کام کرنا ہے، اپنا نفع دیکھ کے چلنا ہے نا۔ تو میں نے کہا نفع کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو میں نے کہا مجھے جانتے ہو، میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا حضور آپ نہ پوچھتے تو بتاتا نا، میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے آ رہا تھا، رستے میں پردیس میں پوزیشن خراب ہو گئی، ابا جی بیمار ہو گئے، مغرب کی نماز کے بعد اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہ انتقال کر گئے، ایک میں ایک میرے والد، تیسرا شخص کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بڑا پریشان، ایک میرے پاس لالٹین، ایک دیا، ایک روشنی کا بندوبست ابا جی کے چہرے کے قریب کیا تو چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، رات بھی اندھیری، جنگل کا زمانہ، شالا پردے کی کوئی نہ تیوے، کخ جنا تو پارے۔ کہتے ہیں رستہ بڑی پریشانی، جب میرا کوئی بس نہ چلا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، رونے لگا یا اللہ کو مہربانی کر۔ کہتے نظر نیچے تھی تو خوشبو آنے لگ گئی، خوشبو مہکی، ذرا میں نے آنکھ کھلی تو میں نے ایک نور چمکتا دیکھا۔ کہتے میرے قریب سے کچھ لوگ گزرے، لگا یوں کہ یہ زمین کے باسی نہیں، یہ دنیا کے رہنے والے نہیں۔ 5 لوگ گزرے، 4 ستارے تھے اور درمیان میں ایک آفتاب تھا۔ کہتے وہ گزرے، میرے قریب سے گزرے تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہیں جا رہے ہیں؟ ان کے ارد گرد نور ہی نور۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے باپ کی مسجد کے قریب جا کے وہ کھڑے ہو گئے، ایک نور والے، ایک روشنی والے، ایک خوبصورت مکھڑے والے نے، جو ان چاروں کے مجھے سردار لگتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی میرے ابا جی کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر انہوں نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑھے ہے جنازہ۔ فرماتے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ نورون علی نور ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ اوپر کپڑا دے کے دوبارہ پیچھے کی طرف پلٹے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے میں قدموں میں بیٹھا، میں نے کہا اس پردیس میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں آنے والوں کون ہو؟ کہتے ان میں سے ایک چھوٹے قد والے نورانی چہرے والے بولے، کہنے لگے تو نہیں جانتے میں علی ہوں، یہ عثمان ہے، وہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، اور تجھے پتہ ہے یہ جو نورانی چہرے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ کہا اس غربت میں، تنہائی میں، اس دکھ میں میرے رسول پاک نے پیچھے رخ پھیرا۔ کہتے حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا فکر نہ کرنا، سویرے فوجیں آئیں گی جنازہ پڑھنے، سویرے فوجیں آئیں گی، فکر نہ کرنا۔ کہتے میں قدموں سے لپٹ گیا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ ڈڑی۔ میں نے کہا محبوبہ مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، حضور اتنی بندہ نوازی کی آئے ہو تو سونیا بتاؤ تو صحیح، آخر میرے باپ میں کیا ایسا تھا کہ ان دکھوں میں آپ آئے اور آ کے نور علی نور کر گئے، روشنیاں بانٹ گئے۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کہا اس موقع پہ الوداع کہنے آئے ہو؟ تو فرماتے حضور نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرا باپ ہر لمحہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، ہر گھڑی سلام بھیجتا تھا، اس نے عمر بھر مجھے بلایا نہیں، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں اسے کہہ کے بھول جاتا، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں کیسے ہوں؟ وہ شخص کہنے لگا بس صبح میں نے دیکھا کہ فوجوں کی فوجیں آئی، فوجوں کی فوجیں آئی، میرے والد کا جنازہ اٹھا تو خوشبوئیں پھیل گئی۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا
کچھ تو سن کے پڑھتے ہیں، میں تجربہ کر کے درود پڑھ رہا ہوں، میں تجربے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور میری نفس نفس درود پڑھتی ہے، میرا ایک ایک سانس درود پڑھتا، میری زندگی درود پڑھتی ہے۔ اور کہا مالک مجھے امید ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے بھی درود و سلام کی صدائیں آئیں گی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ نبی کریم پر درود پڑھنا، یہ جو ہماری محفل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، یہ ساری محبت کو عروج دینے کے لیے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ خوشی ہوئی ہے نا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین کہنا۔ اللہ کرے آپ چمک جایا کریں ایسی باتیں سے، جو موضوع میں نے چھیڑا ہے نا اس موضوع میں تو کھل جاتا ہے بندہ۔ کہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمت نازل کرے گا، جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت نازل فرمائے گا، اور ایک جگہ فرمایا جو 1000 بار پڑھے گا نا اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ سارا ثواب گنوایا، یہ سارا درود پاک کا یہ ثواب گنوایا حضور نے۔ فرمایا درود پڑھو گے قیامت میں روشنی ملے گی، درود پڑھو گے قیامت کے اندھیروں میں تمہیں نور ملے گا، ثواب گنوائے۔ ایک حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ ایک بار پڑھو 10، 10 بار پڑھو 100، یہ ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، ہاں اگر تو محبت سے پڑھے گا تو حضور اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ تو پڑھے گا اور تیرا رسول اپنے کانوں سے تیرا درود سنے گا۔ آج بڑے وظیفے درود و سلام کا بڑا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کے خلوص سے ہمارا مزاج خالی ہوتا جا رہا ہے، خالی ہوتا جا رہا ہے ہماری طبیعت۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہو میں 1,00,000 روز پڑھتا ہوں، 2,000، 50,000، 20,000، یہ مزاج ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم سے محبت کا پہلا درجہ درود و سلام۔ اگر آپ درود و سلام نہیں پڑھتے تو ناقص ہے محبت۔ بھئی کیسا تجھے پیار ہے کہ تو محبت کے ساتھ درود و سلام بھی نہیں پڑھتا؟ تو کم از کم ایک دن میں 500 بار ضرور پڑھا کریں۔ پڑھے گے انشاءاللہ؟ فجر کے بعد کتنا پڑھ لیں؟ 100، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، ٹائم کتنا لگتا ہے جی؟ 10 منٹ، کل کتنے ہو گئے؟ 50 منٹ بس۔ اگر تو پیچھے پلٹ کے میرے دوست کا بھی دیکھے نا تو تیرے نبی ساری رات ہی تیرا ذکر کرتے رہتے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ تو 50 منٹ نہیں دے سکتا درود و سلام پر میں کہا کرتا ہوں، امام سخاوی سے کسی نے کہا تھا حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا رات بستر پہ خوشبو لگا لے، وضو کر لے، کعبے کی طرف چہرہ کر لے، درود پڑھتے پڑھتے سو جا۔ جس مصطفیٰ پہ تو درود پڑھے گا وہ خواب میں آ کے تجھے جلوہ بھی دکھا جائیں، وہ خواب میں آ کے تجھے بتاؤ۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے قیامت کا دن غیبہ غیبی کا عالم نفسا نفسی پکارا جا رہا، اعمال پڑھنے لگ گئے۔ ایک بندہ ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، اسی اشعار ہے، بھول گیا، خطائیں ہو گئی، ایمان سلامت لے کے گیا، آیا کرتا تھا مسجد، لیکن کسی گناہ میں بھی الجھ جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ معاملہ اتنا بگڑا کہ گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، اعمال تلنے لگے تو یہ کانپنے لگا، نتیجہ یہ نکلا کہ تو فیل ہو گیا ہے۔ فرشتوں نے تھاما، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ حضرت آدم کی نظر پڑ گئی، باپ ہے نا ساری مخلوق کے، باپ کو تکلیف ہوتی ہے، نظر پڑی، حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف نہیں گئے، دوڑے واپس آئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ کہا یا محمد صلی اللہ، حضور نے کہا اے کل انسانیت کے باپ کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھتے ہو آپ کے غلام کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں،
جناب آدم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کہہ دیا تو حضور دوڑیں گے۔ حضرت علامہ اسماعیل عطیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم بھاگتے ہوئے تشریف لے جائیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں لے جا رہے ہو؟ دوستو توجہ کرنا ذرا میری بات پہ، دکھوں میں جو شخص خالی تسلی دے دے اس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے، اور اس عالم میں جو بھاگ کے جا کے بچا لے دوزخ کے دروازے، کہاں لے جا رہے ہو؟ رشتے کہتے ہیں محبوب اس کے گناہ زیادہ نکلے نیکیاں تھوڑی ہیں، اعمال تلے ہو۔ حضور فرماتا ہے واپس لاؤ نا، واپس لاؤ نا، واپس لائے، میزان لگ گیا۔ محبوب نے فرمایا میرے سامنے تولو، جب تلنے لگے باقی ساری نیکیاں کرامن کاتبین نے لکھی ہے، درود والی پرچیاں حضور نے سنبھال کے رکھی ہوئی، باقی نیکیاں کرامن کاتبین کے دفتروں میں ہے، درود و سلام کی پرچیاں اور رکے میرے مصطفیٰ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ جب اعمال تلنے لگے گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی، حضور نے فرمایا ٹھہرو، میرے نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تو کتنا نصیبوں والا ہے، تیرے رکے مصطفیٰ کی جیب سے نکلے۔ غور تو کرنا بھائی، میرا کارڈ کسی کی جیب سے، کسی کا کارڈ میری جیب سے نکلے تو کیا بات ہے، تیرے اور میرے نام کے رکے مصطفیٰ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ورنہ یہ رکھو نہ نیکی، نیکی والے پلڑے نے رکھی کہ مصطفیٰ نے رکا دیا ہے یا عطا کر دیا ہے، بے حساب نواز دیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے سونے ہم تو مجبور ہو گئے، یہ تو نیکیاں بڑھ گئی ہیں، حضور یہ تو پلڑا وزنی ہو گیا، چلو دوڑ جاؤ، بلاؤ جنت والوں کو، جنت والوں کو بلاؤ۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتی ہے پتہ ایدہ پردہ چا پایا ہی پلا ہو سی، پتہ سارا ہے سردار نو کیتی ہے، قدموں میں بیٹھ گیا، پیر پکڑ لکھا سوڑے ہیں میرے تو عمل ہی نہیں، پتہ سارا جی حضور میرے تو عمل ہی نہیں، تو یہ رکا کدھر سے آیا؟ حضور نے فرمایا فلاں مجلس میں تو بیٹھا تھا، فلاں محفل میں تو بیٹھا تھا، تو نے میرا نام سنا، تو نے میرا ذکر سنا، تو نے میرا تذکرہ سنا، تو نے پیار سے درود پڑھا۔ اسمعوا صلاۃ لأہل المحبہ، جو محبت سے پڑھے میں سن لیتا ہوں، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا تھا، تیرے کام آ گیا۔ دوستو دنیا کی مہمات میں تو بندہ بچ ہی جاتا ہے، ہنسے گا قیامت کے دن اور بچے گا درود پڑھنے والا، حضور پر سلام پڑھنے والا، جس کی عادی ہوگی زبان درود و سلام کی۔ امام شافعی انتقال کر گئے، شاگرد نے خواب دیکھی، کہا حضرت جی کیا بنا؟ کہنے لگے خدا نے مجھے سجا سوار کے جنت میں بھیجا۔ کس طرح سجا؟ حضور بھیجنا تو تھا، آپ محدث تھے بہت بڑے، فقہ کے امام سے کیا بات تھی؟ کہنے لگے اس لیے نہیں، بات کوئی اور ہے۔ حضور کیا؟ فرمانے لگے ایک دن میں کوئی کام کر رہا تھا، کوئی حدیث لکھ رہا تھا، باقی تو میں نے جلدی جلدی لکھ لیا، اور جب آیا نا نبی پاک کا نام مبارک، تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے جتنی میری صلاحیت تھی میں نے پیار سے لکھا، پھر آگے میں نے پیار سے درود لکھا، میں نے قلم کو روکا، اتنا وقت پورے صفحے پہ نہیں لگا جتنا وہ حضور کے نام اور درود پہ لکھا۔ کہتے ہیں بس میں نے پیار سے لکھا تھا، پیارے رب کو پیارا لگ گیا، میں مرا، آنکھ کھلی، رب کریم نے فرمایا اس کو سجاؤ، جنت کا لباس پہلے پہناؤ، اس کے سر پہ امامہ رکھو، خوشبو لگاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ یا اللہ یہ ساری نعمتیں، فرمایا دنیا میں تو مصطفیٰ کا درود سجاتا رہا ہے، تو حضور کا درود سجاتا رہا ہے، میں نے آج تجھے سجانے کا فیصلہ کر لیا۔ مناظرے سب سے زیادہ درود و سلام پہ ہوتے اور ہم کرتے، لیکن میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں اسی ان سے مناظرے ہی کرنے ہیں عمل۔ اگر میں کبھی اپنے اجتماع سے پوچھ لوں نا اہل سنت والوں سے کہ تسی آندے ہو جی اسی تے درود آلے آتے پڑھ دے کنا ہو، کوئی نہیں۔ یاد رکھو بحثوں سے انقلاب نہیں آتا، عمل سے آتا۔ آپ کا کوئی درود پڑھنا دیکھے گا تو مجھے آپ لڑائی کر کے درود پڑھوانا چاہتے، کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر آپ کا درود پڑھنا کوئی پیار سے، خلوص سے، محبت سے، ناراض تو نہیں ہو جائے گی بات کر دوں جی اپنے خلاف کر لگا کر دوں،
ایک شخص میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی ہماری گلی میں نا سویرے اٹھ کے ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے 111 باری سپیکر میں درود پڑھنا تہجد کے وقت، پڑھنا چاہیے اسے؟ میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو تکلیف دینے سے۔ قرآن بلند آواز سے پڑھنا منع ہے جب کسی کو تکلیف ہوتی ہو، تو لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک آدھ دو چار بار تو ٹھیک ہے، اب 111 بار ہی شروع کر دیا ہے۔ وہ شخص میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جی واقعی سنی ہوں۔ میں نے کہا یار یہ سنی نہ سنی ہونے کا تو نے کون سا رزلٹ نکالا؟ کہتا سن درود ڈاک چھڑے ہے۔ میں کہا تم ہی آنا مسیطے چلیے، 10 بغیر سپیکر تو کنا پڑھ میں جواب تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ میں کہا کلے ہاں سی دو میں کسی کو قسم لینی نہیں چاہیے پر دیانتداری نہ دسی کنا پڑھ لے، کہندا وہی پڑھنا جڑا سپیکر وچ پڑھ لو۔ تو میں کہا پھر اللہ کو ڈرو، کیا دیکھیں نا کیا معاملہ ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ بھئی میرے آج سپیکر آئے تو میں کہا جھوم کے پڑھو تو سارے پڑھو تو اچھی پڑھو تو بڑھ تک پڑھو، اور اپنی باری آئے تو اب میں ایک حوالہ دے دوں بات ختم کروں۔ نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بندہ لمبی نماز پڑھاتا ہے، حضور نے بلایا، فرمایا کیوں لمبی پڑھاتا ہے؟ بے کہا حضور مجھے مزہ آتا ہے، فرمایا لمبی پڑھنی ہو تو اکیلے پڑھ لو، لوگوں کو پڑھا تو مختصر پڑھا، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو طریقہ درود و سلام السلام علیکہ ایھا النبی والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ، جو آپ کا دل کرتا پڑھے، لیکن کو دکھا کے پڑھنا، بتلا کے پڑھنا، کسی شخص کو چڑھا کے پڑھنا ضروری ہے؟ درود تو ہم جب پڑھتے ہیں تو پتہ کسے دکھا کے پڑھتے؟ مدینے والے محبوب کو، رسول پاک کو دکھا کے پڑھو، حضور کو سنا کے پڑھو، نبی پاک کی طرف توجہ کر کے پڑھو۔ اختلاف درود پہ تو لڑائی نہیں نہ ہونی چاہیے، یہاں تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ تو ساتھیو درود و سلام جم کے پڑھے، اتنا پڑھے، 3 فائدے ہیں درود پڑھنے کے جو میرے حضرت صاحب نے مجھے بتائے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ کتنے فائدے؟ میرے صاحب فرماتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، کک سوادنی مشری اندر کھنڈا می چک ڈٹیاں، انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں میٹھیاں۔ درود پڑھنے والے کی زبان فرماتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے، یہ میرے صاحب نے مجھے بتایا، دل اور روح پاک ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے، یہ کرم ہے، نبی پاک کا صدقہ ہے۔ تو حضور کے احسانات تقاضا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ پھر درود و سلام اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نبی پر درود پڑھے۔ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رضا بھی ہے، اور خود نبی پاک کی بھی رضا ہے کہ لوگ ان پر درود پڑھیں۔ یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اس کا شان نزول ذرا دیکھیے گا کیا ہے۔ پہلے تو لوگ مقابلہ کرتے رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، فکری مقابلہ جاری رہا، فکری۔ وہ کہتے تھے نہیں ایک خدا کیسے نظام چلا سکتا ہے، معاذ اللہ ممکن ہی نہیں، زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، بت یہ وہ باتیں ہوتی تھی۔ پھر جب فکری اور علمی جگہ پہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے تلوار کی جنگ لڑنی شروع کر دی، بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، احد میں تلواریں لے کے آ گئے۔ جب وہاں بھی ناکام ہوئے تو شخصی اعتراض، جب کوئی بندہ کسی شخص کی قوت کا، طاقت کا، علم کا جواب نہیں نہ دے سکتا، پھر وہ شخصی اعتراض کرتا ہے تو انجب ہے تو بندے ہی نہیں تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ شخصی اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ، کسی کی ذات پر اعتراض کرنا، اس کی شخصیت کو مورد الزام ٹھہرانا، جو چھوٹے لوگوں کی بات ہے، چھوٹے لوگوں۔ جب کسی شخص کو آپ چھوٹی بات کرتے دیکھیں نا تو سمجھے خود ہی بڑا چھوٹا ہے، جو بڑی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے۔ کفار مکہ نے کیا کیا؟ شخصی اعتراض شروع کر دیے، نبی پاک پہ معاذ اللہ استغفر اللہ الزام لگانے شروع کر دیے۔ اب میں ان الزامات کی طرف نہیں جاتا،
وہ درد کا ایک معاملہ ہے، وہاں اگر بات چھڑی جائے تو بڑی تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ ایک بات صرف کرتا ہوں، ایک سب سے بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ حضور کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پھر ایک بہت بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ انہوں نے 11 نکاح کیے ہیں، صرف 2 بیویوں سے اولاد ہوئی ہے، باقی جگہ پہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال غنیمت 5واں حصہ حضور کا تھا، تو وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور اپنے پاس رکھنے لگے، اس میں سے حضور نوازتے تھے غریبوں کو، مسکینوں کو، کہنے لگے پیسے آنے لگے ہیں تو انہوں نے بھی سمیٹنے شروع کر لیے۔ تو معاذ اللہ یہ الزامات اب شخصی اعتراضات، ذات پر جب تنقید ہونے لگی تو حضور پریشان ہوئے۔ عام عزت دار آدمی کے بارے میں بھی کوئی شخص بات کرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہیں، کل کائنات کی عزتوں کے وارث رسول پاک ہے۔ ایک کونے میں مسجد نبی کے کونے میں روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں دونوں گھٹنوں کے اوپر یوں بازو لگا کے ان کے اندر سر رکھ کے حضور تشریف فرما ہے، مقدس آنکھوں میں آنسو کونے میں، اور نبی پاک نے جب چہرہ اٹھایا تو داڑھی مبارک سے آنسوں کے قطرے گرنے لگے۔ حضور کیا ہوا؟ کہا ابو ہریرہ دیکھ تو صحیح، کل یہ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، کل یہ میرے نام کی مالا جپتے تھے، آج یہ مجھ پہ الزام لگانے لگے ہیں، ابھی جملے پورے ادا نہیں ہوئے۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے تو نیا رب فرماتا ہے یہ بکواس کرتے ہیں، انہیں کرنے دے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں، تیرا رب بھی تیرے اوپر درود بھیجتا ہے، اور اس نے سب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے نبی پہ درود ہی بھیجتے رہو۔